حکایات تصوف کے تحت آج جو حکایت منتخب کی گئی ہے اس کا ذیلی عنوان ہے اپنی خوشیوں میں غریبوں کو بھی شریک کرنا چاہیے۔ یہ حکایت لی گئی ہے فارسی کی ایک بہت مشہور و معروف اور قابل قدر کتاب جوامع الکلم سے، جو حضرت خواجہ بندہ نواز سید محمد گیسو دراز چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا مجموعہ ملفوظات ہے، اور جس کے مرتب ہیں سید محمد اکبر حسینی۔ حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم ہیں، اور ان کے متعلق ان کے پیر و مرشد نے ایک بہت خوبصورت شعر کہہ رکھا ہے: ہر کو مرید سید گیسو دراز شد، واللہ خلاف نیست کہ او عشق باز شد۔ جو شخص بھی میرے اس گیسو دراز کا مرید ہوگا، اللہ کی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عشق کی دولت سے مالا مال کرے گا۔ یہ کتنا بڑا خراج تحسین ہے پیر و مرشد کی طرف سے اپنے مرید کے لیے۔ حضرت سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ عالیہ گلبرگہ شریف میں ہے، دکن میں، انڈیا میں۔ فرماتے ہیں کہ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ کی خانقاہ میں جب بھی عرس ہوتا تو آپ نیک و بد کے کسی امتیاز کے بغیر ہر طرح کے لوگوں کو کھانا اور نقد عطا فرماتے تھے، اور بعض لوگوں کے آپ نے باقاعدہ وظیفے طے کر رکھے ہوئے تھے۔ ایک بار عرس کے موقع پر آپ کے خادم خاص اور لنگر کے محتمم خواجہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عورت کو 1 روپیہ نقد اور 1 آدمی کا کھانا بھیجا، حالانکہ حضرت شیخ کی طرف سے اس عورت کا وظیفہ 2 روپے اور 2 کھانے مقرر تھے۔ جب خادم 1 روپیہ اور 1 کھانا لے کر اس عورت کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ یہ تو کم ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ میرا حصہ نہیں ہے، یا تو آپ بھول گئے ہیں یا آپ نے راستے میں ضرور بددیانتی کی ہے۔ خادم نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہے، مجھے تو خواجہ اقبال نے آپ کے لیے یہی کچھ دے کر بھیجا ہے، عذراء کرم آپ قبول فرما لیں۔ اس عورت نے ایک نہ سنی اور خادم کو خوب سنائی۔ خادم واپس آیا تو اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ خواجہ اقبال نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ اس نے ساری تفصیل کہہ سنائی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بالا خانے میں ایک حجرے میں رہتے تھے، آپ نے ساری عمر وہیں بسر کی آخری برسوں میں۔ وہاں تک آواز گئی خواجہ اقبال کی اور اس خادم کی، تو حضرت نے دریافت کیا کیا معاملہ ہے؟ خواجہ اقبال نے آپ کی خدمت میں بھی ساری صورتحال بیان کر دی۔ آپ سارا ماجرا سن کر مسکرا دیے اور فرمایا کہ اس خاتون کو 1 کھانا اور 1 روپیہ مزید بھیج دیجئے، کیونکہ بیچاری غریب اور مسکین ہے۔ ناظرین مکرم، اس خوبصورت حکایت سے ہمیں کچھ نکات حاصل ہوتے ہیں جو اگر ہمارے لیے مشعل راہ بن سکیں تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ خوشیوں اور دعوتوں میں دوسروں کو شریک کرنا چاہیے جس قدر ممکن ہو سکے، اور اس کا بہت زیادہ اجر بھی ہے۔ خاص طور پر غریبوں اور مسکینوں کے بغیر ہماری کسی بھی دعوت کو مکمل نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث شریف کے مطابق تو اس ولیمے کو بھی پسند نہیں کیا گیا جس میں صرف امیر ہی ہوں، کوئی غریب اور کوئی مسکین اور ضرورت مند اس میں شامل نہ ہو۔ اگلا معاملہ یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات اور عام تحائف جس قدر ممکن ہو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے چاہیے، اور اس میں کسی بھی نوعیت کا کوئی امتیازی رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسا کوئی بھی عمل اپنے بہت قریبی حلقے تک کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ ہمسائے ہیں، اور ہمسائے میں کئی لوگ ایسے ہیں جو بزرگان دین کے حالات میں ملتے ہیں کہ کچھ ہمسائے ایسے ہوتے تھے جو بالکل مانتے ہی نہیں تھے شیخ کو اور اچھا رویہ بھی نہیں رکھتے تھے، لیکن مشائخ نے ہمیشہ ان کا حق کے ہمسائیگی بھی اسی طرح ادا کیا جیسے ان ہمسایوں کا جو معتقد تھے یا مرید تھے یا بہت ہی عزت اور احترام کرتے تھے۔ اس میں نیکی اور بدی کی تمیز خاص طور پر کہی گئی ہے۔ قیاس یہ ہے اور غالب امکان یہ ہے کہ یہ عورت جن کے لیے یہ کھانا طے تھا اور حضرت نے وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا، ان کا بہت زیادہ خانقاہ میں آنا جانا نہیں تھا۔ بخشش اور عطا کا معمول مستقل ہونا چاہیے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔
کوشش کی جائے کہ اس میں کسی معقول عذر کے بغیر کوئی کمی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو عبادت بھی وہی پسند ہے جو مستقل ہو، باضابطہ ہو، باقاعدہ ہو، چاہے بہت تھوڑی سی ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک بہت اہم مسئلہ کہ مرید کو اپنے شیخ کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے، سرے منہ اس سے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پر ان خادموں کے لیے تو یہ فرض عین ہے جو خانقاہوں میں رہتے ہیں، خدمت پر مامور ہوتے ہیں، یا لنگر خانوں کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے۔ انہیں بہت خوش اخلاق، نرم دل اور خوشرو ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ترش رو ہوں یا بد اخلاق ہوں اور مہمانوں کو یا جن کو کھانا بھجوانا ہے ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کے مرتکب ہوں۔ کسی بھی مرید سے، کسی بھی شاگرد سے استاد کے حق میں، یا اولاد سے باپ کے حق میں، والدین کے حق میں کوئی کمی یا کوتاہی ہو جائے، ان کے حکم کی درست تعمیل نہ ہو سکے، تو پوچھنے پر ساری تفصیل درست بتا دینی چاہیے، سچ بتا دینا چاہیے۔ اس میں بڑے ہی فوائد ہیں اور ظاہری اور باطنی حکمتیں ہیں اس میں۔ یقیناً اس طرح کا طرز عمل اختیار کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر پر بھی رحم فرمائے گا اور ہمارے باطن کو بھی نوازے گا، ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور ہماری آخرت میں بھی بہتری کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔